السلام علیکم تمام سامعین اکرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 119 اور 120 کے بارے میں۔ ان دونوں حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گزشتہ حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زیادہ احادیث روایت کرنے کی وجہ بتائی، جبکہ آج کی احادیث مبارکہ میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے اور پھر کچھ ایسی احادیث کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے لوگوں کو بتانے سے گریز کیا۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے بارے میں اور ان احادیث کی وجہ جانتے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتانے سے گریز کیا، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی مختصر وضاحت اور ان سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیں گے۔ حدیث نمبر 119 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا، اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ جب میں نے اپنی چادر پھیلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنا کر اسے چادر کے اوپر انڈیل دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اسے اپنے اوپر لپیٹ لو، اور پھر میں نے اسے اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ اس دن کے بعد سے میں کوئی چیز بھی نہیں بھولا۔ یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اور ان کی دعا کی تاثیر و برکت تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول و مقبول فرمائی، جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی تعداد میں احادیث مبارکہ یاد رکھنے کے قابل ہوئے۔ اور دیکھا جائے تو جس قدر ان کے دل میں علم دین کی حرص تھی، اخلاص و محبت تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھولنے والی مشکل کو آسانی میں بدل دیا اور ان کے لیے علم دین کے راستے کھول دیے، اور پھر اس دن کے بعد سے وہ کوئی بھی حدیث نہیں بھولے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، علم اللہ کی عطا ہے، اس کے لیے اخلاص اور دعا ضروری ہے۔ نمبر 2، علم کی طلب کے لیے اگر دل میں سچی لگن ہو تو اللہ تعالیٰ غیر معمولی مدد فرماتا ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں عظیم برکت اور تاثیر ہے۔ نمبر 4، علم یاد رکھنے کے لیے اللہ پر توکل اور اس سے مدد مانگنا چاہیے۔ نمبر 5، جو شخص دین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرتا ہے تو اللہ اسے خاص صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ اب چلتے ہیں حدیث نمبر 120 کی طرف۔ حدیث نمبر 120 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 ظرف یعنی برتن یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا ہے، اگر دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے، یعنی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے 2 طرح کا علم حاصل کیا۔ ایک علم تو میں نے ظاہر کر دیا، لیکن دوسرا علم ایسا ہے اگر میں اسے ظاہر کر دوں، لوگوں کو بتا دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر 2 طرح کے علم سے مراد علم السنن اور اخبار الفتن ہیں۔
علم السنن میں وہ تمام دینی علم اور شریعت کے احکامات آ گئے، جیسے حلال و حرام، عبادات یعنی نماز، روزہ اور زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط وغیرہ۔ لیکن اخبار الفتن میں آنے والے زمانے میں فتنوں کا پھیلنا اور مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں اور خون ریزی کی پیش گوئیاں، اگر وہ یہ سب کچھ اس وقت لوگوں کو کھول کر بتا دیتے تو وہ ان سے ناراض ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا تھا۔ تبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا، اور اگر سن بھی لیتا ہے تو اپنی غلطی درست کرنے کے بجائے وہ اس کو منفی انداز میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات جو بتائی جا رہی ہے یہ میرے فائدے کے لیے ہے، جہاں میں غلط ہوں وہاں میں اپنے آپ کو درست کر لوں۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت سے کام لیا اور ان احادیث کو بتانے سے گریز کیا کہ کہیں لوگوں میں اشتعال نہ پھیل جائے، لیکن بعد میں انہوں نے وہ احادیث بیان کی جو باب الفتن میں آئیں گی۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، حکمت کے ساتھ علم کی اشاعت۔ علم بیان کرنے میں حکمت، حالات اور لوگوں کے ذہنوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بصیرت اور احتیاط۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ صرف علم کے حامل تھے بلکہ مصلحت دین اور مصلحت امت کو خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے دین کی حفاظت کو اپنی جان پر مقدم رکھا۔ نمبر 3، جان کی حفاظت بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ اگر کسی بات کے کہنے سے یقینی طور پر جان کا خطرہ ہو تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے۔ بے شک شریعت انسان کو بلا وجہ ہلاکت میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتی۔ نمبر 4، علم امانت ہے۔ علم اللہ کی طرف سے امانت ہے اور امانت کو صحیح وقت اور صحیح طریقے سے ادا کرنا لازم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ احادیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔